علماء مرجعیت کی منزل پہ پہنچی اور اس منزل پر آئے کہ ہم اور آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں، یا ہمارے والدین یا ان کے والدین، محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے امام خمینی تک اور پھر آج موجودہ مراجع تک۔ ایک چیز مجھے سب میں مشترک نظر آئی، کئی چیزیں نظر آئیں لیکن ان میں سے آج کے لیے ایک چیز، زیارت عاشورہ ہر ایک روزانہ پڑھتا تھا۔ اب زیارت عاشورہ کے اتنے فائدے کہ پوری یہ کتاب لکھی گئی، خاص طور پر جو میرا قومی مرکز کی رات کی مجلسوں کا ایک عنوان بننے والا کچھ امام زمانہ کے حوالے سے باتیں۔ آج کل امام زمانہ کے نام سے بھی کچھ لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا، جس طرح نصیریوں نے مولا علی کے نام سے خود اپنے آپ کو گمراہ کر دیا۔ حد سے زیادہ محبت دکھانا بھی نقصان دہ۔ تو خیر، یہ علماء اور مراجع زیارت عاشورہ، لیکن ہم اور آپ سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، یہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ آدمی اتنے بلند روحانی مقام پہ پہنچ جاتا۔ کچھ کے حالات میں یہ چیز سامنے آئی، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت، کچھ کے حالات میں عام آدمیوں کو نہیں پتا، لیکن میں اپنی ایک ریسرچ بتا رہا۔ فائدہ زیارت عاشورہ کا، زیارت جامعہ۔ جب زمانے کے امام سے ایک مومن نے پوچھا کہ مولا اگر کوئی آپ سے مدد لینا چاہے تو جواب یہی تو تھا، زیارت جامعہ پڑھا کرو۔ اب یہ زیارتوں کا دوسرا فائدہ، زیارت وارثہ تو میں بہت پڑھ چکا ہوں کہ اگر کبھی حالات ایسے ہوں کہ جان کو خطرہ ہو یا مالی حالات خراب ہو، بہترین دعا ہے زیارت وارثہ۔ زیارت اپنی جگہ۔ اور تیسرا، جس کی وجہ سے میں نے 20 منٹ آپ کے لے لی اور اتنی لمبی یہ بات ہو گئی کہ شاید بعض خواتین بھول بھی گئیں کہ مولانا نے بات شروع کہاں سے کی تھی۔ شروع یہاں سے کی تھی کہ ہر زیارت میں 3 باتیں، وہ سلام بھی ہے جو سب سے بڑا مقصد تو یہی، اس کے بعد وہ ہمارے لیے بہت سارے دنیاوی فائدے لے کے آنے والی زیارت، ہر زیارت، اور تیسرا اور بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ ہر زیارت میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ امام کا نام لینے والے تمہارے لیے امام کی طرف سے ایک پیغام بنتا۔ زیارت وارثہ کا پیغام اس کا آخری جملہ، جو ایک نوحے کی شکل میں بھی اردو میں آ گیا، بعض بچیاں شاید میرے مجلس سے پہلے پڑھ رہی ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ جملہ اگر اچھا، اب ایک اصول یاد رکھیے جو شاید عورتوں کی مجلس میں نے بہت ثقیل بات شروع کر دی ہے، بہت بھاری بات، بہت مشکل بات، لیکن اب جب آ ہی گئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجیے۔ 13 معصومین کی وہ ساری حدیثیں جمع کریں، 13 معصومین کی وہ ساری حدیثیں جمع کریں جس میں کبھی امام نے لفظ کاش کہا، کاش ایسا ہو جاتا۔ جب 13 معصومین کی کاش والی جتنی حدیثیں، ان سب کو پورا کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ۔ اب یہاں سے بات رات کی مجلس میں چلی جائے گی۔ تو اب فَيَا لَيْتَنِي، کاش، یہ بھی چھٹے امام نے زیارت وارثہ ہم کو بتائی ہے نا، کہو کہ کاش میں کربلا میں آقا حسین کے ساتھ ہوتا۔ امام زمانہ ہمیں بلا لیں گے اور آقا حسین کے ساتھی بنا دیں گے، مگر ایسے ہی نہیں، قربانیاں دینا ہے، زحمتیں اٹھانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھنا ہے کہ اگر آج آقا حسین کا جہاد ہوتا تو ہم اس میں کیا حصہ لے سکتے تھے۔ اب جو اس نے دخول سے میں نے بات شروع کی کہ میں وہ نظر نہیں آ رہے اتنا ہی ان کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہوں جتنا وہ سامنے ہوتے۔ آج آقا حسین سامنے ہوتے تو کیا ہماری عورت اتنی بے حجاب گھر سے نکل سکتی تھی؟ آج آقا حسین سامنے ہوتے تو کیا؟ بہت مشہور ایک روایت ہے، لیکن ایسی نئی نئی چیزوں کے لیے میں مشہور روایت پڑھتا ہوں تاکہ کوئی پوچھے ہی نہیں مولانا کس کتاب میں لکھا، بہت مشہور روایت۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معصومین کے بارے میں ابھی وہ پورا یقین نہیں ہو رہا، وہ عقیدہ نہیں بن رہا۔ کون سی روایت؟ روزانہ شہزادی اپنے بیٹے حسن سے پوچھتی ہیں، حسن بیٹا تم سارا دن نانا کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے، یہ بتاؤ میرے بابا نے آج مسجد میں کیا خطاب کیا؟ پیغمبر
روزانہ مسجد میں ایک تقریر کرتے ہیں. اب الفاظ اچھے نہیں لگ رہے رسول کے لیے، یہ آج کل کے الفاظ ہیں، لیکن اسی طرح سے بات سمجھ میں آئی. روزانہ پیغمبر سمجھیے مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ایک لیکچر دیتے ہیں، ایک مجلس پڑھتے ہیں. جب شام کو حسن آتے ہیں تو ماں پوچھ رہی، بتاؤ میرے بابا نے آج کیا کہا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ شہزادی فاطمہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ چیزیں پوچھنے کی. وہ خود علم کے اعتبار سے اتنی بلند کہ ائمہ طاہرین اپنی دادی کی کتاب میں سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. نہ آقا حسن کو کوئی ضرورت ہے اپنے نانا کا کلام سننے کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر امام جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت وہ امام ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ رسول نے تربیت کی تو حسین حسین بنے. رسول کی گود میں پروان چڑھے، نانا نے بڑی محبت کی، وہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن حسین ولادت کے وقت ہی امام تھے. جب نوے امام کے بارے میں حدیث ہے، بلکہ امام حسن کے بارے میں بھی، کہ ایک بار پیغمبر نے ام ایمن کو، جو امام حسن کو بچپنے میں کھلاتی تھی، دیکھا بہت پریشان نظر آ رہی، کہا کہ ہے میری ماں کی کنیز. ام ایمن جناب آمنہ کی کنیز. شادی کے موقع پر ان کے ساتھ جناب آمنہ کی میکے والوں نے ساتھ میں بھیجا تھا کہ جاؤ، ہم مدینے والے، شادی مکے میں ہوئی ہے، نئی جگہ ہماری بچی جا رہی ہے، خاندان کی ایک عورت تو ہونا چاہیے، تم چلی جاؤ. تو پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے میری ماں کی کنیز ام ایمن، آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں. گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، حسن ابھی 6 مہینے کے بھی نہیں، گہوارے میں یا جھولے میں ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ زندہ نہیں ہے. نہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، نہ چہرہ بدل رہا جو بچوں کی ایکشنز ہوتے ہیں. یہی ایک بار سلمان فارسی نے مولا کے بارے میں شہزادی سے کہا تھا. مولا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ایسا چہرے کا رنگ بدلا، غش کھا کے گر پڑے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ مولا زندہ ہے کہ نہیں. شہزادی نے کہا تھا کہ ہر نماز کے وقت ابو الحسن کی یہی حالت ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع. اور اس وقت پیغمبر کا جملہ تھا کہ اے ام ایمن گھبرائیے نہیں، میرا بیٹا لوح محفوظ پڑھ رہا. لوح محفوظ 7ویں آسمان پہ موجود، جیسے آج کل کمپیوٹر کا مانیٹر ہوتا ہے ایک اسکرین، اس پہ ساری چیزیں آتی ہیں. لوح محفوظ 7ویں آسمان پہ وہ چیز جس پہ اللہ کے تمام احکامات لکھیں، جو بچپنے کے اندر، گہوارے کے اندر 6 مہینے میں لوح محفوظ پڑھتا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تقریر سنے جو عام مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہے. مگر شہزادی فاطمہ کا سوال کرنا حسن جیسے معصوم بیٹے سے، اور حسن مجتبیٰ کا بہت ہی اس چیز کو سیریس لے کے جواب دینا کہ اماں سناؤں گا لیکن اس طرح نہیں جیسے نانا سناتے تھے. نانا کے لیے ممبر تھا، میرے لیے کم از کم ایک کرسی نما کوئی چیز، بالکل اس شان سے سناؤں گا. چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو رسول خدا کا وارث، روزانہ آ کے سناتے. کیوں؟ ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے ایک پیغام بنے کہ اول تو ہمارے یہاں آج لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. دینی تعلیم سے میری مراد حوزہ علمیہ کی تعلیم نہیں، وہ واجبات اور حرام کی بنیادی تعلیم جو ہر باپ اور ہر ماں سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کتنا دین سکھایا. بعض خواتین ایسی ہیں جن کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ صبح کو جعفری ہاؤس کی مجلس میں آج پہنچ گئی تھی. جو حجر ابن عدی کا واقعہ میں نے ایک اشارہ کیا، پڑھا تو وہاں پر بھی نہیں ہے، یہاں تو اشارے کا بھی وقت نہیں، لیکن وہ باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو ایمان بچانا. اور ایمان کیسے بچتا ہے؟ ایمان بچتا ہے اس کو اتنی تعلیم دے دو جو مولا نے امام حسن کے نام نہج البلاغہ میں وصیت نامہ لکھا، بیٹا حسن اپنی اولاد کو دلیلوں کے ساتھ ایسا دین دکھاؤ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ٹل جائے، اس کے دین میں کوئی فرق نہ آنے پائے. تو اب شہزادی نے اپنے بیٹے حسن کو بٹھا کر ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری ماں کے لیے، ہمارے باپ کے لیے ایک سیرت پیش کی کہ جب میں حسن جیسے معصوم بیٹے سے جو گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ پڑھ رہا، جس کا اتنا علم ہے، اس سے پوچھ رہی ہوں کہ آج نانا نے کیا پڑھایا، کیا بتایا، کیا سکھایا، تو تم اپنی غیر معصوم اولاد جس کے ہر وقت گمراہ ہونے کے چانسز، جس کے ہر وقت بہک جانے کے چانسز، تم نے اسے کتنا دین سکھایا.
اگر بھیج بھی دیا کہیں سنڈے اسکول پر تو کبھی پلٹ کے پوچھا ہے کہ آج کیا سیکھ کے آئے؟ بچہ محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا. اگر اسے پتا چلے کہ والدین اسکول کے گریڈ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ وہاں محنت کرے گا. پتا چلے کہ مدرسے میں بس داخل کرا دیتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی پرواہ نہیں تو وہ وہاں سے لاپرواہ ہوگا. اگر اسے پتا چلے کہ جتنا اسکول میں پہلی پوزیشن لینے پر والدین سے مبارکباد لوں گا وہ خوش ہوں گے، اس سے زیادہ یہ والدین خوش ہوں گے اگر میں مدرسے میں کچھ سیکھ کے آؤں تو وہ مدرسے میں وقت لگائے گا. بلکہ ہم نے تو الٹا کیا، اپنی اولاد کو اٹھا کے بھوکے بھیڑیوں اور بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا. یہ ڈش اینٹینا، یہ ٹیلی ویژن، یہ انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ بھوکے بھیڑیے اور بھوکے شیر سے زیادہ خطرناک ہے ہماری اولاد کے لیے. کیونکہ یہ جملہ بھی رسول کا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں وہ بھوکا شیر یا بھوکا بھیڑیا وہ زیادہ سے زیادہ تم کو کھا جائے گا، تمہارا ایمان بچے گا. اور یہ والی چیزیں ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں. تو والدین اس کی تو پرواہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو حرام سکھایا، حلال سکھایا، واجبات سکھایا کہ نہیں. الٹا اٹھا کے بھیج دیا ٹی وی کے سامنے، ہماری جان بچے، وہ بیٹھا دیکھتا رہے. ٹی وی بھی کتنی خطرناک چیز کا نام ہے. کیونکہ یہ موضوع خالی عورتوں کے بس کا نہیں. آپ کیا کریں گے اگر آپ کے گھر کے مرد آپ کا ساتھ نہ دیں؟ اس لیے یہ جعفری ہاؤس کی یا قومی مرکز کی ان مجلسوں میں آئے گا جس میں مرد بھی ہوں گے. لیکن ایک بات، کتنی خطرناک چیز کا نام ہے ٹی وی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا بہت احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے دیتے ہیں. یہ تو اتنے چھوٹے بچوں کی بات ہے جو والدین کے پورے کنٹرول میں، ورنہ جب بڑا ہو کے کمپیوٹر پہ بیٹھے گا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا بچہ کیا کر رہا. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ